بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے جرم پر گواہ ہونے والے 4 مہینے کے بچے کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو ایک شخص جس کا تعلق مدین سے تھا ایک قافلے کے ہمراہ اس کنویں کے پاس پہنچا اور کنویں سے پانی بھرنے کے لیے اپنا ڈول اس کنویں میں ڈالا تو کنویں میں بیٹھے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور اس طرح آپ علیہ السلام کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب آپ کنویں سے باہر نکل آئے تو آپ کے بھائیوں نے اس ڈول والے شخص سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اسے خرید لو تو ہم اسے بہت سستے داموں تمہیں بیچ دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو صرف 20 درہم میں اس شخص کو فروخت کر دیا اور اس شرط پر فروخت کیا کہ تم اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ گے کہ اس کی کوئی خبر ہم تک نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر بازار مصر کا رخ کیا اور بازار میں آپ علیہ السلام کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید تھا اور اس نے اپنے وزیر کو مصر کی حکومت اور اس کے خزانے سونپ دیے تھے۔ مصر کے لوگ اس وزیر کو عزیر مصر کے نام سے پکارتے تھے۔ جب عزیر مصر یا عزیز مصر کو یہ معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں بازار میں لے کر جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنی ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف 13 سال یا پھر 17 برس کی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر نہایت متاثر ہوئی اور ایک دن اس نے خوب بناؤ سنگھار کر کے محل کے تمام دروازوں کو بند کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لے جا کر لبھانے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ زلیخا آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے عشق میں دیوانی ہو چکی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود وہ آپ علیہ السلام کی طرف لپکی۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر زلیخا نے آپ کے پیچھے دوڑ کر آپ کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے آپ کا پیرہن پیچھے سے پھٹ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے رہے اور زلیخا آپ علیہ السلام کے پیچھے دوڑتی ہوئی سرحدی دروازے تک پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر سرحدی دروازے سے محل کے اندر داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ زلیخا نے عزیز مصر کو دیکھا تو اس سے یہ کہنے لگی کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دوسری سخت سزا بھی دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر، یہ غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے تو خود مجھے لبھایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا اور اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر ان دونوں کا بیان سن کر حیران ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں کس طرح یقین کروں کہ تم سچے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو کہ زلیخا کے ماموں کا بچہ ہے، آپ اس سے دریافت کر لیں کہ واقعہ کیا ہے۔ تو اس پر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ بھلا 4 مہینے کا بچہ کیسے بولے گا اور واقعہ کیسے بیان کرے گا؟ اس پر آپ علیہ السلام نے عزیز مصر سے فرمایا کہ بے شک اللہ اس بچے کو میری بے گناہی پر گواہی دینے کی طاقت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ لہٰذا عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کو لے کر اس بچے کے پاس پہنچ گیا۔ عزیز مصر نے جب اس بچے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا
اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اس کا یوں بیان فرماتے ہیں کہ گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے یہ شہادت سن کر جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اسی وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اس کا کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے اور بے شک تمہارا فریب بڑا ہے، اور یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا باروں میں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کا ساتھ دیا اور ان کی بے گناہی کی گواہی ایک 4 ماہ کے بچے سے دلوائی۔ روایات میں ملتا ہے کہ کچھ عرصے بعد زلیخا نے بھی اپنے اس جرم کو قبول کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی بھی مانگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔